السلام علیکم۔ نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے جب دل ملے تب گل کھلے اور اس کی مصنفہ ہے نیلم ریاست۔ تھوڑی سی شروع سے کہانی پڑھی ہے تو کافی دلچسپ لگی، اور دوسری بات یہ کہ یہ زیادہ لمبی نہیں ہے، تو اس لیے سوچا تھوڑی سی شارٹ جو ہے وہ کہانی ہو جائے تاکہ انتظار والی بوریت سے بچا جا سکے۔ تو اس ناول کی 2 یا 3 ایپیسوڈ ہوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ محبت کے احساس سے جب وہ پہلی دفعہ واقف ہوا تو جسم و جان میں ایک نئی توانائی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کو اپنے رویے پر پچھتاوا نہیں تھا، پچھتاوا تو تھا، مگر اس وقت اس کی سمجھ میں جو آیا اس کے مطابق جو رویہ اس نے اپنی جان کے ساتھ رواں رکھا وہ ٹھیک تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ پیار اور لگاوٹ کا اظہار سوچے سمجھے منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ اسی ایک جوئے میں وہ اپنی متاع ہار گیا تھا اور اب اپنا وجود بالکل کھوکھلا لگتا تھا۔ دن رات یہ سوچنے میں مصروف رہتا کہ کیا ساری زندگی ایسے ہی کٹنی ہے؟ اس قدر ویران اور پچھتاوا بھری محبت ہر ایک کو راس بھی کہاں آتی ہے؟ اب اس نے اپنی ساری زندگی اس کے بغیر گزارنی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور اس 4 منزلہ عمارت کے تیسرے حصے میں موجود ایک آفس کا فون بجنے لگا تو وہاں اندھیرے میں صوفے پہ نیم دراز وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ بے دلی سے اٹھ کر لائٹ جلائی، فون ابھی بھی مسلسل بج رہا تھا۔ میز کے قریب آ کر سیٹ کی اسکرین پہ چمکتا ہوا نمبر دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے خود کو ملامت کرنے کو جی چاہا۔ ایک عورت تو تقدیر نے دور کر دی تھی، مگر ایک ابھی اس وقت گھر پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فون اٹھانے کی بجائے کرسی کی بیگ سے اپنی جیکٹ میز پہ پڑی، گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھا کر آفس کو لاک لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ آنے والوں میں 2 خواتین اور 1 آدمی شامل تھا۔ ہونے والے سسر ساس اور نند بیچارے شکل سے ہی بھلے لوگ معلوم ہو رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا۔ نانا لڑکے والوں کی جانب سے خاک، محترمہ شانزے شفقت کی جانب سے تابڑ توڑ سوال پڑے کہ ان کے سامنے کیا روجر فیڈرر کی سروس کی سپیڈ ہوگی، لڑکے کی عمر، اس کا قد، تعلیم جتنی بھی ہو اس کی کمائی کتنی ہے۔ اپنے بارے میں خود ہی بتا دیتی ہوں، عمر میری 30 سال ہے، جرنلزم میں ماسٹر کی ڈگری لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فلم میکنگ بھی پڑھ رکھی ہے، مستقبل میں انشاءاللہ 1 عدد فلم تو ضرور بنا سکتی ہوں۔ اسلام آباد میں ابو کا ایک فلیٹ ہے، اسی میں اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ رہتی ہوں۔ آپ لوگ یقیناً ابراہیم سے ملنا چاہتے ہوں گے، پر اس وقت وہ گھر پہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور ملاقات ہوگی۔ امی نے 1000 اشارے کیے، شبانہ بھابی نے ٹوکنا چاہا مگر اس کی زبان کو نہ رکنا تھا نہ رکی۔ میری تو بہت اچھی جاب ہے جو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں اگر میں آپ کو پسند آ جاتی ہوں تو مشکل تو ہوگی، مگر میں آپ کے بیٹے کو وہیں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گی، آخر وہ شوہر ہوگا اور دوسرا گھر داماد بھی۔ اب مہمانوں کے کہنے کو بچا ہی کیا تھا، بیچاروں کی سٹی ہی گم ہو گئی۔ شرمندگی کے مارے اماں تو نظر نہ اٹھا پائی تھی۔ شانزے تمہیں اوپر والا پوچھے آخر تم میرے کن گناہوں کی سزا ہو؟ ایکسکیوز می پلیز، آپ لوگ تو کھانا شانا کھا کر ہی کہیں جائیں گے، مگر میں اس وقت جلدی میں ہوں، پھر کبھی ملیں گے، خدا حافظ۔ بھاگتے ہوئے وہ ایک لمحے کو ابو کے قریب رکی، ان کے گلے میں باہیں ڈال کر گال پر بوسہ لیا۔ میں جا رہی ہوں اور امی کو آپ ہی سنبھالیں گے۔ ایز یوزول، ابو نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ خود ایسے مواقع پیدا کرتی ہیں ابو، میں کیا کروں؟ یعنی حد ہو گئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ابو نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو لمحہ بھر کو آنکھ میں نمی اتر آئی۔ گیٹ کے باہر فیصل انتظار میں تھا، بما اپنی کھٹارا سوزوکی۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے پچھلی سیٹ پہ اپنے بیگ کی موجودگی کو یقینی بنایا اور ہینڈ بیگ سنبھالتی فیصل کے برابر بیٹھتے ہی شور مچانے لگی۔ چلو جلدی نکلو یہاں سے ورنہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی مرو گے۔ تم سے امید بھی یہی ہے، خود تو جا کر دوسرے شہر مصروف ہو جاتی ہو، میں بیچارہ یہاں تانے سننے کو بچ جاتا ہوں۔ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ایک نظر شانزے پہ ڈالی۔ ویسے شانی قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ ماں کا کتنا دل دکھاتی ہو۔ زیادہ مولوی صاحب بننے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گی۔ اور جلدی چلو، فرحانہ بھابی کے میکے سے ابراہیم کو بھی لینا ہے۔ خبیث آدمی بینک میں اتنی اچھی پوسٹ پہ قابض ہوئے بیٹھے، مگر مجال ہے جو کبھی جیب میں گل گل کر ختم ہوتے پیسوں کو کہیں استعمال کرنے کی غلطی کر جاؤ۔
क्या जहेज में लेकर जाओगे सारा पैसा? छोटे लोगों वाली छोटी सोच। और बीबी मैं अपनी शादी के लिए जमा कर रहा हूँ। शानदार शाना शौकत के साथ होगी अपनी शादी की, दुनिया देखती ही रह जाएगी। शेख चिल्ली मत छोड़ा करो बेपाओं की, नीले हो जाओगे एक दिन। और वो जो तुम्हारी मंगेतर है ना, हाथ दर्जा की ब्यूटी कॉन्शियस है, पलट कर शक्ल तक नहीं देखेगी। साथ ही बोली, न जाने वो कौन से माँ बाप हैं दुनिया में जिनके बच्चे इनके ताबेदार होते हैं। एक मेरा बेटा है, माँ को पूछना तो दरकिनार, बताना भी जरूरी नहीं समझा और चल दिया मुंह उठाकर। फैसल को अच्छा मौका मिल गया था चिढ़ाने का, इसलिए चमक कर बोला, और बीबी इसको मुकाफाते अमल कहते हैं, जैसी करनी वैसे भरनी। जो तुम मेरी मासूम खाला के साथ करती हो वो भी नजर में रखो। जवाब में शानजे ने बुरी तरह घोरा। मैंने क्या नाफरमानी की है कमीने कहीं के? शानजे जी सच्ची बात ही हमेशा जाकर गोली की तरह लगती है। अच्छा तुम्हें बड़ी हमदर्दी है मेरी अम्मा से, तो फिर क्या ख्याल है तुम ही क्यों नहीं पढ़वा लेते मुझसे निकाह? अम्मा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा जज्बा हुब्बुल खाला को भी दुआम मिल जाएगा। वैसे आपस की बात है, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। क्या? कि मैं ही खाला की टेंशन खत्म कर देता हूँ। चलो कुर्बानी बहुत बड़ी सही, मगर शहीदों का मर्तबा भी तो देखो। हाँ क्यों नहीं, तो फिर कोर्ट मैरिज कर रहे हो या रिश्ता भेज रहे हो? अब तुम खुद सियानी हो, रिश्ता भिजवा कर मैंने मंगेतर के हाथों गंजा थोड़ी होना है, इसलिए कोर्ट मैरिज ही ठीक रहेगी। उफ क्या था जो अगर तुम्हारे पेट की तरह तुम्हारा दिल भी बड़ा होता, फौरन शादी कर लेती, पर अब नहीं, क्योंकि एक बुजदिल के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। हाँ जी, तुम्हें तो कोई 30 मार खान ही ब्याहने आएगा, आई बड़ी। फरहाना भाभी के घर के अंदर जाने का मतलब था कि जहाज मिस कर दो। यकीनन अम्मी का फोन इधर आ चुका होगा, फिर फरहाना भाभी क्यों अपनी सास का बदला ना लेंगी। इसीलिए उसने बाहर बगीचे में खेलते हुए इब्राहिम को आवाज दी, चौकीदार को इन्फॉर्म किया और फरार हो ली। अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर आई होगी कि मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ हस्बे तवक्का फरहाना ही थी। फिर तो जी जूं दस्त शुरू हुआ, एयरपोर्ट आ गया। चेक इन के बाद सामान क्लियर करवाया, इमिग्रेशन के बाद वेटिंग एरिया में बैठे भी आधा घंटा बीत गया। मोबाइल को कान से लगाए रखने से बाजू अकड़ गया, मगर दूसरी जानिब से होने वाली गोलाबारी नहीं थमी। आखिर उसकी हिम्मत ने जवाब देना ही था। भाभी खुदा का नाम ले, सब कुछ याद है मुझे, कुछ नहीं भूली हूँ, ना अपने मैनर्स ना अपनी तहजीब। और शर्मो होया ही है जो मुझे लोगों से झूठ बोलने नहीं देती। मैं शादी से इनकारी थोड़ी हूँ। उसने थोड़ा तहम्मुल से काम लिया। आप बस जो रिश्ता ढूंढे उन्हें पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ बता दें। सब जान लेने के बाद भी कोई आता है तो कर लूंगी शादी। साथ ही फोन बंद करके बैग में पटका। तोबा है, भाभी तो अम्मी से भी 4 हाथ आगे हैं। चेहरे पे आई लटों को कोफ्त से झटका, अपना रुखे रोशन इब्राहिम की जानी मोड़ा। तुम बताओ ना जरा, किसकी इजाजत से मुमानी के साथ गए थे? लहजे में सख्ती थी। मम्मी मैं बताता हूँ, मगर पहले आप मेरी बात सुन लें। माँ कौन है, तुम या मैं? आप ही हैं। इब्राहिम ने जैसे सर पीट लिया। तो फिर पहले मेरी बात का जवाब दो। मम्मी नानों ने भेजा था, वैसे मुमानी आपसे अच्छी हैं। हाँ, सारी दुनिया में एक मैं ही बुरी हस्ती पैदा हुई हूँ, मगर साहिबजादे मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर या मुझे बताए बगैर किसी भी नानी मुमानी खाला के साथ कहीं गए तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। इब्राहिम के लिए ये धमकियां मामूल की बात थी। अगर आपकी बात मुकम्मल हो चुकी हो तो क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? हाँ भाई बोलो। आप उन अंकल के पेपर्स पे बैठी हुई हैं। पहले तो गर्दन घुमाकर इब्राहिम के उन अंकल के इशारे की जानिब देखा जहां वाकई कोई बैठा हुआ था। फिर फौरन से पेशतर उठ खड़ी हुई। नजरों के सामने काली स्याही से रंगे कुछ पेपर्स और उस बेचारे का पासपोर्ट था। मारी शर्मिंदगी की और कुछ न सूझा तो पेपर्स उठाकर इब्राहिम को घूरा। पहले क्यों नहीं बताया? आप सुनती तब था ना। इब्राहिम माँ से भी ज्यादा साफ गो था। पेपर्स को तरतीब देकर माजरत के साथ मौसूफ की तरफ बढ़ाया, मगर वहां भी अजीब आलम था। सामने बैठी हस्ती यकीनन इस बात से बेखबर थी कि वो अपने ड्राइंग रूम की बजाय एयरपोर्ट पे मौजूद है। पूरे बेंच पे उसकी चीजें बिखरी पड़ी थी। 2-3 फाइल्स, 10-12 पेपर्स और एक कमसिन सी बच्ची को कमर पे हाथ डालकर अपनी एक टांग पे बिठा रखा था। बच्ची जो कि सो रही थी, बेचारी का सर नीचे को लुढ़का हुआ था, मगर उस आदमी की सारी तवज्जो सामने खुले लैपटॉप पे थी। एक हाथ से टाइपिंग हो रही थी। अब इतनी मसरूफियत के दौरान शानजे की तरफ सर उठाकर देखना भी मुहाल था। वो अपनी सारी कौफ्त भूलकर मुंह खोले उस आदमी को देख रही थी।
मेकानिकी अंदाज में पेपर्स इब्राहिम की तरफ बढ़ाए और खुद आगे बढ़कर उस आदमी की गोद में से बच्ची को उठा लिया जिसकी उम्र 2-2.5 साल के करीब होगी। ये क्या तरीका है किसी बच्चे को उठाने का? ओह थैंक यू। मौसूफ ने एक लम्हे को चौंक कर नजर उठाकर फ्रेम के पीछे आंखों ने शांजे को फोकस किया। अपना अकड़ा हुआ बाजू 2-3 बार जोर जोर से झटका, लैपटॉप गोद में रखा और लगा इर्द गिर्द को भूलकर टाइप करने। शांजे के पास इतना टाइम नहीं था कि बैठकर उस नमूने की हरकतों पर हैरान होती, क्योंकि बच्ची को उठाते ही बड़ी नाखुशगवार बदबू नाक से टकराई थी। उफ अल्लाह, किस कदर कोई अहमक इंसान है, बच्ची को इतनी बड़ी सजा दी है, गंदी नैपी समेत ही सो गई बेचारी। इब्राहिम इनकी मिसिस कहाँ है? उसने ताज्जुब से कंधे उचकाए। मुझे क्या इल्म, ये ही जाने। एक लम्हे को सर उठाकर देखा और इरशाद फरमाया, मेरे साथ इस वक्त और कोई नहीं है, अगर आप इसकी नैपी बदल सकती हैं तो बराए मेहरबानी बदल दें, ये इसका बैग रखा है। शांजे ने हैरत से उसकी हिदायत सुनी, जो इर्द गिर्द से गाफिल होकर अपने काम में मसरूफ हो चुका था। आज का दिन ही शायद मेरा इम्तिहान लेने के लिए चढ़ा है। गुस्से से बड़बड़ाती हुई बैग उठाकर वॉशरूम्स की जानिब बढ़ गई। बहन भाइयों के बच्चों और खासकर इब्राहिम की परवरिश के दौरान इन कामों की तो वो माहिर हो चुकी थी, इसलिए आराम से अपना काम किया। बच्ची भी शायद कुछ ज्यादा ही नींद की प्यारी थी, इतना शोर झटके कुछ भी उसे बेदार ना कर सके। वो वापस आई तो मंजर बदल चुका था। सारी फाइल्स, पेपर्स, लैपटॉप एक स्याह बैग में बंद हो चुके थे और वो आदमी इब्राहिम से बातें करने के साथ साथ अपनी जैकेट पहन रहा था। शांजे पे नजर पड़ते ही फरमाने लगा, कमाल करती हैं आप भी, क्या नैपी बदलने में इतनी देर लगती है? कब से अनाउंसमेंट हो रही है और मैं यहाँ खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ। शांजे का तो दिमाग ही घूम गया। एक्सक्यूज मी, वो उसको जवाब देने की बजाय उसके चेहरे को गौर से पढ़ने लगा, फिर एक नजर मुड़कर इब्राहिम पे डाली जो अपनी गेम में गुम हो चुका था। शांजे के हाथ से बैग लेकर अपने एक कंधे पे रखा, दूसरा बैग दूसरे पे। मुझे लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा हुआ है। हाँ देखा हुआ है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं ही आपकी बेटी को यहाँ से लेकर गई थी। शांजे के तंज को वो खातिर में लिए बगैर इब्राहिम की तरफ इशारा करता पूछने लगा, क्या ये आपका बेटा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही बेटा है, और ये पकड़े अपनी बेटी। सामने वाले ने बच्ची को उठाकर गाल पे प्यार करते हुए अपने कंधे से लगा लिया, साथ ही बोले, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। वैसे आपके बेटे की शक्ल मेरी एक अजीज जान हस्ती से मिल रही है। जरा गौर करें कि आपको नहीं लगता कि आपके बेटे की नाक मेरी नाक से मिलती है? शांजे का दिमाग भग से उड़ा। पीछे मरो तुम जलील इंसान। वो उसे घूरती हुई इब्राहिम और उस आदमी के दरमियान खड़ी हो गई। सच्ची बात तो यह है कि तुम मुझे पहली नजर में ही पागल मालूम हुए थे। हाँ हो सकता है। बहरहाल एक दफा फिर शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मजीद कुछ भी कहे बगैर वो लंबे लंबे डग भरता वहां से हट गया। उन लोगों की मतलूबा परवाज का भी अनाउंस किया जा रहा था। माँ बेटा अपनी मंजिल को रवाना हुए। लाहौर से वापसी के बाद से उसने खुद अम्मी को राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की, बस भाभी और अब्बू वगैरह से बात करते ही फोन बंद कर देती। और भाई जरूरत ही क्या थी ये कहने की कि आ बैल मुझे मार, पर उस वक्त उसे हैरत हुई जब उसके साथ नाराजगी होने के बावजूद अम्मा ने खुद ही राब्ता कर लिया। उस दिन वो इब्राहिम की पेरेंट्स नाइट से होकर आई थी और रिपोर्ट अच्छी मिलने की वजह से मूड भी खुशगवार था। अम्मा की आवाज सुनते ही उनका भरपूर मक्खन लगाने का प्रोग्राम बना चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अच्छा किया आपने अब मुझे माफ कर दिया, सच्ची में बहुत मुश्किल है आपके साथ बात किए बगैर इतने दिन गुजारना। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक तो जिंदा ही हूँ, वरना तुमने कसर तो नहीं छोड़ी मुझे जलील करके खुदकुशी करने पे मजबूर करने में। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं, मरे आपके दुश्मन। अम्मा प्लीज गुस्सा थूक देना, मैं थोड़ा शादी से इनकारी हूँ, बस ले आए कोई बंदे का पुत्र, फिर अगर कुछ कहूँ तो नाम बदल देना। अपनी हंसी जब्त करते हुए उसने शेखी भगा दी। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छाई रही। ये बात है? अम्मा ने पूछा तो वो फट से बोली, तो और क्या, अब बताएं सब ठीक है? हाँ करम है अल्लाह का, ठीक ठाक है। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। शांजे, तुम्हारे अब्बू के दोस्त ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। शांजे ने अपना सर पीट लिया। यानी हद ही हो गई अम्मा, आप फिर शुरू हो गई हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ये टॉपिक छोड़ दें। मैं ये टॉपिक इसलिए नहीं छोड़ सकती शानी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हारी कमाई खाने का कोई शौक है और ना ही गधों की तरह काम 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 की मशक में जुटे रहना पसंद है। बस तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती हूँ। और अब तुम मजीद कोई बकवास किए बगैर मेरी बात पूरी सुनोगी।
تمہاری شروع سے یہی رٹ رہی ہے نا کہ شادی کر لوں گی مگر اپنی شرطوں پہ، تو وہی بتانے کے لیے تمہیں فون کیا ہے۔ تمہارے ابو اس فیملی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے شریف لوگ ہیں۔ انہوں نے رشتہ بھیجا تو تمہارے ابو اور بھائیوں نے پوری چھان بین کی اور پھر خود لڑکے سے بات کر کے تمہارے ابو نے تمہاری ساری شرطیں بتا دیں۔ اب یہ تمہاری خوش بختی ہی ہے شانی کہ اسے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ ہارون سلجھا ہوا اور میچور لڑکا ہے، تمہارے لیے اس سے بہترین انتخاب اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اماں بولتی جا رہی تھی اور حیرت کے مارے اس کی زبان سلب پڑی تھی، دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ اماں مزید اس رشتے کے فوائد پہ دل و جان سے روشنی ڈالنے میں مصروف تھی۔ نہ اسے ابراہیم کو ساتھ رکھنے پر اعتراض ہے، نہ تمہاری جاب پہ، نہ اکیلے رہنے پہ، اور سب سے اہم اس کو تمہاری سابقہ ڈائیورس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا اچھا رشتہ تو اللہ کی جانب سے کوئی خاص انعام ہی ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کو بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر ہاں میں جواب بھجوا دیا ہے۔ اس نے ریسیور پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو کم کرنا چاہا۔ منگنی کے چکر میں پڑنے کی بجائے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ سیدھا نکاح ہی کرنا چاہیے۔ تم بس اب گھر آ جاؤ، چھٹی لے لو یا نوکری چھوڑ کر آ جاؤ، شادی کے بعد پھر دیکھ لینا۔ سامان وغیرہ تو پہلے ہی تیار پڑا ہے، بس کپڑے زیور وغیرہ لینا پڑے گا، وہ بھی جب پیسہ جیب میں ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے 2 ہفتے بعد کی تاریخ فائنل کر دی ہے۔ سارا کچھ فائنل کر لیا اور اس کو اب بتا رہی ہیں جس نے بھگتنا ہے۔ تم بس فوراً گھر آ جاؤ، اور ہاں ایک بات اور، ہارون کی ایک 2.5 سال کی بیٹی ہے، میرا نہیں خیال کہ تمہیں اس پہ کوئی اعتراض ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ مرد ہو کر تمہارے بیٹے کو قبول کر رہا ہے، تمہیں تو ویسے بھی بچے بہت پسند ہیں۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی، فون بند کر دیا، کارڈ لیس ہاتھوں میں تھا۔ ساکت سی اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، آخر یہ سب ہو کیسے گیا اور اتنی جلدی؟ اس نے تو شرطیں رکھی ہی اس لیے تھی کہ کون مائیکا لال کسی اور مرد کے بچے کو اپنے بچے سا پیار اور تحفظ دے سکتا ہے، وہ بھی پاکستان کے معاشرے میں تو ناممکن۔ اسی لیے وہ اپنے حال میں مگن تھی، شادی کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے سوچا تک نہیں تھا۔ یہی خیال تھا کہ اماں آخر کب تک رشتے ڈھونڈتی رہیں گی، تنگ آ کر خود ہی یہ سلسلہ ترک کر دیں گی، مگر یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو امید ہی نہ تھی کہ وہ ایسا وار بھی کر سکتی ہیں، اور یہ فضول لوگ کیسے ہیں کہ لڑکی سے ملے بغیر ہی شادی پکی کر دی۔ کچھ دیر پہلے کا خوشگوار موڈ سب غارت ہو چکا تھا۔ جانتے ہیں نا سب کہ چاہے جتنی بھی بولوں مگر باپ کی عزت پہ ہاتھ نہیں آنے دوں گی، باپ کی نظریں نہیں جھکا سکوں گی، تبھی مجھے ایسے بے علم رکھ کر وار کیا ہے۔ ابراہیم اپنے کمرے سے باہر آیا تو اسے روتا دیکھ کر تشویش سے فوراً اس کے پاس آیا۔ ممی سب ٹھیک ہے نا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے چونک کر ابراہیم کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے کارپیٹ پہ 2 زانو بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر تیزی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ارے ان کو کیا ہوا؟ اس نے فون اٹھا کر نانا کا نمبر ڈائل کیا۔ نانا، والسلام بیٹے، ممی ٹھیک ہے؟ نہیں، اسی لیے تو فون کیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹے، جانتے تو ہو کتنی جذباتی سی ہے۔ تم اپنی تیاری کرو، تمہارے عادل ماموں تم دونوں کو لینے آ رہے ہیں۔ نانا عام طور پہ تو میں اور ممی خود ہی چلے جاتے ہیں، پھر اس دفعہ کیا وجہ ہے کہ ماموں خود لینے آئیں گے؟ بس بیٹے جب تم آ جاؤ گے تو ایک بہت اچھا سا سرپرائز دوں گا۔ اچھا نانا جی، جیسے آپ کی مرضی، مگر پلیز ممی کو کال ضرور کر لیجیے گا، مجھ سے ان کی اداسی نہیں دیکھی جائے گی۔ ویسے آپس کی بات ہے، کہیں پھر سے نانو جی نے کوئی رشتہ تو نہیں ڈھونڈ لیا؟ دوسری طرف شفقت صاحب دل کھول کر کہا لگا کر ہنسے تھے۔ بس سمجھو اس دفعہ ممی بولڈ آؤٹ ہو گئی ہیں، نانو نے اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر دیے ہیں۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ 100% بیٹا جی۔ یہ ناممکن ہے نانا، ممی کو نانو نے اتنی آسانی سے کیسے آؤٹ کر دیا؟ اس دفعہ ہو گئی ڈیئر، تم ماسی سے بولو تمہارا اور ممی کا سامان باندھ دیں، لمبی چھٹی ہے۔ سپر، ابھی بولتا ہوں۔ ماموں کب تک آئیں گے؟ کل آئے گا۔ اوکے نانا، سی یو، خدا حافظ۔ دوسرے دن رات کو وہ لوگ لاہور پہنچے۔ گھر کا تو ماحول ہی بدل گیا تھا، بڑی دونوں باجیاں اس کی آمد سے پہلے ہی آ چکی تھیں۔ تینوں بھابھیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اماں کے تو خوشی سے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ مذاق، مبارکباد، کہے ڈھولک، گانے، سبھی کچھ اس کے لیے بہت اچانک تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا نا کہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جانے کی آپ لوگوں کو اتنی خوشی ہونے والی تھی تو یقین مانیے کسی بھی ایرے گہرے کی گردن پہ چھری مار کر کب کی آپ کی خوشی کا سامان کر چکی ہوتی۔ پریشانی یہ خوش نصیبی تو ہارون کے حصے میں لکھی جا چکی تھی، کوئی ایرا گہرا کہاں سے آتا؟ باجی نے اس کے پھولے ہوئے چہرے پہ پیار کیا۔
बड़ी भाभी भी उसकी मालूमात बढ़ाने लगी। वैसे शानी बंदा है दिल गुर्दे वाला, बजाते खुद आकर इधर ड्राइंग रूम में बैठकर अब्बू के साथ सारे मामलात तय करके गया था। वो जो पहले ही जली भुनी बैठी थी, मजीद तब कर कहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, ना जाने मनहूस कहाँ से टपक पड़ा। सोच समझ कर बोलो, क्या बोल रही हो, अब तो तुमने भी उसी के साथ ही जाना है जहां वो जाएगा। भाभी ने याद करवाया तो वो बेबसी से उन्हें घूर कर रह गई, जबकि बाकी सारी अवाम के कहकहे बुलंद हुए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। खुश तो सभी थे, मगर जो रोशनी अम्मा के चेहरे का अहाता किए हुए थी, न जाने क्यों, पर वो उस खुशी के अब्दी होने की दुआ करने से खुद को रोक ना पाई, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो सारी नाराजगी और गुस्सा भुलाए उनके गले लग गई। इतना कम वक्त होने के बावजूद सारे इंतजामात बगैर किसी दुश्वारी के मुकम्मल होते चले गए। बाकी तो सब ठीक था, मगर एक बात उसे मुसलसल हैरान कर रही थी, और वो ये कि हारून की फैमिली से कोई भी उससे मिलने की नीयत से एक दफा भी नहीं आया था। आखिर ऐसा क्यों? जब ना रह पाई, जाकर बराह रास्त अम्मा से ही पूछ लिया, अम्मा ये जो लोग आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाने वाले हैं, कि उनको मुझसे इतनी भी गर्ज नहीं कि आकर एक दफा यही देख जाते कि लड़की की आंखें भैंगी वैंगी तो नहीं। अरे बात पक्की होने से पहले इतने सारे चक्कर लगा चुके हैं बेचारे, और अब दिन ही कितने हैं। तैयारी करें कि इधर के कीड़े लगाएं। वैसे भी घर में अफराद ही कितने हैं। अब्बा तो उसके बेचारे हैं ही माजूर, बहनें अपने घरों वाली हैं, एक भाभी रह जाती है, वही सब तैयारी कर रही है। उस दिन एक तो जूते खरीदने थे और वहां से फिर पार्लर जाना था। ड्राइव वो खुद ही कर रही थी। जब पार्लर से कुछ दूर ही उसने अचानक गाड़ी रोक दी और तेजी से गर्दन मोड़कर पास से गुजरती कार को गौर से देखने लगी। यहाँ क्यों रुक गई? आपा, आपने देखा उस गाड़ी में इब्राहिम था। इब्राहिम अब्बू के साथ होगा, यहाँ कहाँ, एवं तुम्हें शक हुआ होगा। आपा और भाभी की बात पे कान धरने की बजाय उसने बैग से फोन बरामद करते ही अब्बू का नंबर मिलाया। अब्बू जी, क्या इब्राहिम आपके साथ है? हाँ, इधर ही है। क्यों? आप मेरी उससे बात करवा दें प्लीज। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो शानी? मैं इधर मसरूफ हूँ और तुम भी जिस काम से निकली हुई हो ध्यान से मुकम्मल करके घर आओ। इब्राहिम इधर ही है। अपनी बात पूरी करके उन्होंने कॉल काट दी। आई कांट बिलीव, अब्बू ने मेरा फोन बंद कर दिया। हैरत ही हैरत थी। तुम भी तो एवं सी बात का इशू बना लेती हो। कमाल करती हैं आपा, मैंने इब्राहिम को किसी गैर आदमी की गाड़ी में जाते देखा है। आपके ख्याल में ये एवं सी बात है? वो किसी गैर के साथ नहीं था, बल्कि हारून के साथ था। आपा जज्बातीपन में राज खोल गई और शान से धक से रह गई। इब्राहिम हारून के साथ क्यों है? वो कहाँ से अजनबी नहीं है? किसकी मर्जी से वो उस आदमी के साथ गया था? शानी, हारून कोई गैर तो नहीं है। 2 दिन बाद उसी के साथ तुम्हारी शादी है। हो रही है शादी आपा, अभी हुई नहीं। नाउ दिस इज टू मच। एक तो आप लोगों ने उठाकर आनन फानन रिश्ता तय कर दिया है, शादी रख दी और मुझे खबर भी नहीं, और वो आदमी मेरे बच्चे को साथ लिए घूम रहा है। कोई हद होती है आपा बर्दाश्त की। मैं जानती तक नहीं हूं कि वो आदमी कैसा है। क्या खबर कोई कातिल है, गुंडा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश और खुशी की खातिर खामोश हूं, तो प्लीज उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। तौबा है शानी, तुमने तो खड़े खड़े हारून को गुंडा मवाली ना जाने क्या क्या बना डाला। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि वो बहुत ही काबिल भरोसा इंसान है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। चलकर कहने के साथ गाड़ी आगे बढ़ाते हुए घर की राह ली। पिछली सीट में मौजूद भाभी ने जब गाड़ी मतलूबा मंजिल की बजाय मुखालिफ सिमत में जाती देखी तो बोलना जरूरी जाना। अब क्या गजब कर रही हो, आज का टाइम दिया हुआ शेड्स वाली ने, तुम्हारा फेशियल वगैरह करेगी। जवाब में वो मोड़ काटते हुए फाड़ खाने को दौड़ी थी। भाड़ में गया फेशियल, आप फौरन से पहले उस अपने बाएतबार कबाचे को फोन करें कि अभी के अभी मेरे बेटे को घर पे छोड़कर जाए, नहीं तो मैं ये शादी का प्रोग्राम भी भाड़ में फेंक दूंगी। एक झटके से गाड़ी घर के सामने रोककर बीबी शानजे बहन और भाभी को अरे अरे करता छोड़कर ये जा वो जा। बर्दाश्त एक आने की नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं कहता हूँ खाला, आखिर ये कैसे निभा करेगी नंदो और सास के साथ। वो फूले मुंह के साथ बागीचे में चक्कर पे चक्कर काटे चली जा रही थी। वहीं कुर्सियों में एक पे अम्मा, एक पे अब्बू और तीसरी पे फैसल बैठा कीनू पे कीनू खाए जा रहा था। जितनी तेजी से हाथ और मुंह चल रहे हैं ना तुम्हारे, कोई अंधा भी देख कर समझ जाए कि मुफ्त के माल पे हाथ साफ करने के नादिर मौके से फायदा उठा रहे हो। शानजे की बात पे फैसल ने हाथ उठाकर उसका लॉन्ग मार्च एक लम्हे को रुकवाया।
شانی اللہ سچا جانتا ہے کہ جب سے مجھے خالہ نے یہ کہہ کر کینو پیش کیے کہ کھاؤ بیٹا شانی کے سسرال سے آئے ہیں، یقین جانو ہاتھ رک ہی نہیں رہے ہیں، نہ ہی نیت بھر رہی ہے۔ پھر تو ایسا کرو کہ پھٹ جانا پر ہاتھ نہ روکنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کے بعد نہ یہ سسرال رہنی ہے نہ کینو آنے ہیں۔ شان سے اپنی زبان کو لگام دو، جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہو، امی نے بری طرح لتاڑا تھا۔ تو پتہ کروائیں نا آخر وہ آدمی ابراہیم کو لے کر ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میری یہاں جان پہ بنی ہوئی ہے اور آپ لوگوں میں سے کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بہت ہو گیا ابو، بس آپ فوراً مجھے اس ہارون نامی آدمی کے گھر کا پتہ دیں، میں خود جا کر اسے لے آتی ہوں۔ چلو فیصل اٹھ کر گاڑی نکالو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی فیصل کی جانب اچھالی، جسے کیچ کرتے ہوئے اس نے فوراً خالہ کی گود میں ڈال دیا۔ نہ بابا، میں کینو چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لے سکتا، واپسی تک ختم ہو گئے تو پھر؟ اف لالچی موٹے بندر، تمہارا کچھ نہیں بن سکتا۔ وہ اس سے مایوس ہو کر اب واپس ابو کی طرف آئی۔ ابو جی پلیز چلیں نا میرے ساتھ۔ شان سے یہ کیا تم نے بچوں والی ضد لگا رکھی ہے؟ ابھی تمہارے سامنے میری بات ہوئی ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر تک پہنچ جائے گا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے ابو جی کہ ابراہیم اس آدمی کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے بھیا، آسان سی بات ہے۔ ہارون شادی سے قبل کچھ وقت ابراہیم کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ابو اس کی شادی مجھ سے طے پائی ہے اور کسی نے میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ لو جی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو سیدھی طرح بولو نا کہ تم بھی ہارون کے ساتھ ڈنر پہ جانا چاہتی تھی۔ میں تب سے ابراہیم ابراہیم لگا رکھی ہے۔ خالو لگائیں ہارون کو فون کہ اس بیچاری کو بھی لے جائے، نہیں تو یہ یہاں پر جل جل کر کالی ہو جائے گی۔ میری جوتی جاتی ہے کسی کے ساتھ ڈنر پہ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ فیصل کو کچا چبا جاتی۔ واہ بھائی، بڑی ایڈوانس جوتی ہے۔ وہیں کھڑے اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور رکھ کر فیصل کو نشانہ مارا۔ خبیث انسان، میری یہاں جان پہ بنی ہے اور تمہیں ٹھٹھے سوج رہے ہیں۔ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی احتجاجاً گول کر دیا۔ اس پہ بھی انتہا یہ ہوئی کہ کسی نے ایک دفعہ بھی آ کر پوچھنا گوارا نہ کیا کہ آخر کھانے سے کیا غصہ۔ جلی بھنی بیٹھی تھی جب موبائل پہ آنے والی کال نے توجہ کھینچی۔ نمبر کوئی انجانا ہی تھا، اس لیے لٹ مار انداز میں اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ٹریفک کے شور کے علاوہ کسی انسان کی آواز نہ ابھری۔ کچھ لمحے انتظار کے بعد وہ پوری طرح گرج کر بولی، بھائی بتانا ہے کہ یہ نمبر کس خوشی میں ملایا تھا یا لائن کاٹ دوں؟ اطلاع کے مطابق تم کافی غصے میں لگ رہی ہو۔ دوسری جانب سے آنے والی بھاری مردانہ آواز کو پہچاننے کی کوشش تو کی مگر بے سود۔ اچھا، کس ٹی وی چینل والوں کو اعزاز ملا یہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے نشر کرنے کا؟ اور آپ حضور اپنا تعارف بھی کروا دیں تو مہربانی ہوگی۔ یہ سوال مجھ سے 2 دن بعد پوچھنا، گردن اکڑا کر جواب دوں گا کہ میں تمہارا شوہر بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کوئی تعارف دینے کی نیت سے نہیں کیا فون، صرف یہ عرض کرنے کو کیا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اس بات سے واقف نہیں تھا کہ ابراہیم کو تمہاری فیملی تمہارے علم میں لائے بغیر میرے ساتھ بھیجتی رہی ہے۔ مجھے یہی خوش فہمی رہی کہ تمہاری اجازت سے ہی آتا ہوگا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کھری کھری سنانے کو، مگر ماں کا ہنستا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مجبوراً بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ خیر یہ بھی میں نے نہیں کہا، جس انسان کو میں جانتی تک نہیں اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ مر کے بھی کہیں نہ جانے دوں۔ اچھی بات ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر میرے لیے ضروری تھا یا نہیں، پر ابراہیم کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ ہماری شادی سے پہلے مجھ سے مل کر مجھے کچھ جان لیتا، کیونکہ اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی ایک بچہ بعض اوقات ذہنی طور پر قبول نہیں کر پاتا، تو سوچو ہمارے لیے کس قدر مسئلہ ہوتا۔ مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ابراہیم بہت سلجھا ہوا برائٹ بچہ ہے، اپنی عمر کے بچوں کے مقابلے میں زیادہ میچور سوچ کا مالک ہے۔ مجھے اس سے مل کر حقیقی خوشی ملی ہے، سو پلیز اب تم آنٹی لوگوں پہ غصہ نہیں کرنا۔ شان سے بس خود پر ضبط کر گئی، وہ مزید کہنے لگا، تمہاری طرف سے مجھے 1-2 اور بھی سوال موصول ہوئے ہیں۔ تمہارا گلہ اپنی جگہ بالکل جائز ہے کہ میری فیملی سے کوئی بھی تمہیں ملنے کیوں نہیں آیا، تو لگے ہاتھوں اس کا جواب بھی سن لو۔ جو سسٹر ادھر ہے اسے آج کل سفر کی اجازت نہیں، دوسری دونوں ملک سے باہر ہیں، اینڈ ٹائم پہ پہنچ رہی ہیں۔ ادھر بھابھی ہیں تو وہ آج کل بازار کے چکر لگا لگا کر گھن چکر بنی ہوئی ہیں۔ پیچھے بچے بابا اور میں، تو بابا تو کہیں اتنا آتے جاتے نہیں، اب رہ گیا میں، تو اس وقت تمہارے گھر کے قریب ہی موجود ہوں۔ اگر تمہارا حکم ہو تو اپنے 10 ضروری کام چھوڑ کر سر کے بل حاضر ہو جاتا ہوں۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، مری جا رہی ہوں نا تم سے ملنے کو. ایک تو میری عجوبہ فیملی، کیا کروں میں ان کا. میں پکڑ کر ذلیل کروا دیا. بھلا کیا ضرورت تھی اس کو یہ سب بتانے کی. کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے کال کاٹ دی. پر دل مطمئن نہ تھا. بھلا ایسی ہوتی ہیں شادیاں. خیر ان لوگوں کو بس مجھے رخصت کرنے کی جلدی ہے. بعد میں جو مرضی ہو. غصے میں بدگمانی عروج پہ پہنچی ہوئی تھی. پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. شادی کے سب انتظامات مکمل ہو چکے تھے. اتنا کم وقت ہونے کے باوجود سب کچھ احسن طریقے سے انجام پا گیا. شانز شفقت نے اپنا آپ ہارون کے نام لکھ دیا. نکاح نامہ پہ دستخط کرنے سے پہلے اس نے ہر وہم کو دل و ذہن سے نکال کر پورے خلوص کے ساتھ یہ نیا تعلق جوڑا تھا. یہ سوچ کر کہ کیا پتا اللہ نے اس آدمی کو خاص میرے لیے بنایا ہو. مگر رخصتی کے وقت پھر دھچکا لگا جب بھابھی نے اسے لہنگا بدل کر کوئی ہلکا سا جوڑا پہن لینے کو کہا، جس پہ فوراً سوال اٹھایا، ایسا کیوں؟ آپا آرام سے بولی، کراچی تک کیا یوں بھاری لہنگے کے ساتھ سفر کرو گی؟ مگر کراچی کیوں جانا ہے؟ ایک تو شانی تمہارے سوال کبھی ختم نہیں ہو سکتے. بھئی ہارون کا تعلق جب کراچی سے ہے تو جائے گا بھی ادھر ہی نا. چلو جلدی سے اب لباس بدلو، سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ایئرپورٹ جانا ہے. پھر تو کراچی آنے تک اس کا ذہن اس نئے اچانک ہونے والے انکشاف پر ہی ادھیڑ بن میں پڑا رہا. سارا راستہ ساتھ بیٹھی خاتون جو کہ خود کو ہارون کی خالہ بتا رہی تھی وہی بولتی آئی تھی. شان سے بس ہوں ہاں میں سر ہلاتی رہی. ساری فیملی ایئرپورٹ تک سی آف کرنے آئی تھی. یہ جان کر بھی دل کو سکون تھا کہ ابراہیم بھی کراچی جا رہا تھا. اس دوران سبھی نظر آئے تھے سوائے اس کے جس کا نام ہارون تھا، اور اب وہ واقعی گردن اکڑا کر خود کو اس کا شوہر بولنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا. ایئرپورٹ سے گاڑی انہیں لے کر بخت ویلا آئی تھی جو کہ پورے جوبن کے ساتھ روشنیوں میں گھرا ہوا تھا. بہت سی گاڑیاں آگے پیچھے آ کر وہاں رکی تھی. انہی میں ایک سے وہ برآمد ہوا تھا. ڈارک سلور گرے ڈنر سوٹ، دراز قامت، روشن چہرے پہ فتح مندی کی کھلتی مسکراہٹ جو کہ اس کی خوبصورت شخصیت کو مزید چار چاند لگا رہی تھی. آج وہ حقیقی طور پر خوش تھا. آخر اتنا بڑا بلکہ ناممکن نظر آتا محاذ اتنی آسانی سے مار لیا تھا. شانزے کی گاڑی سیدھی پورش میں رکی تھی. اس کے استقبال کو ہارون کی بہنیں اور بھابھی پھولوں کے ہار لیے پہلے سے وہاں موجود تھی، جن کو پہچانتے ہی شانزے لڑکھڑا گئی. اس لڑکھڑاہٹ کا نوٹس اور کسی نے لیا ہو یا نہ، پر ہارون نے ضرور دیکھا تھا کیونکہ وہ بالکل اس کی پشت پہ کھڑا تھا. شانزے یہ بھی بھول گئی کہ آج اس گھڑی وہ نئی نویلی دلہن ہے، اور دلہنیں یوں آنکھیں پھاڑ منہ کھولے سب کو نہیں دیکھتی. اس نے لہنگا تو اتار دیا تھا مگر جو فراق پہنا تھا وہ بھی کام والا ہی تھا. گہرے سبز رنگ میں اس کی گلابی رنگت دمک رہی تھی. رہی سہی کسر اندر ابلتے غصے نے ایکسٹرا بلش آن لگا کر پوری کر دی تھی. سبھی خواتین نے باری باری اسے ساتھ لگا کر پیار کیا مگر شانزے کے ہاتھ پہلو میں ہی گرے رہے. کسی قسم کا کوئی خوشکن رد عمل ظاہر نہ کر پائی. دوسری جانب شاید کوئی منتظر بھی نہ تھا، اس لیے ڈھیروں پھولوں کی پتیوں کی چھاؤں میں اسے اس کے کمرے تک پہنچایا گیا. کوئی بھی رسم کرنے سے ہارون نے خود ہی منع کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ مہمانوں کے سامنے ہی پھٹ پڑی تو پھر. حقیقت بھی یہ تھی اس کا ذہن پوری طرح معاف تھا. اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی دغا بازی، اتنا بڑا جھوٹ آخر کیوں؟ اب ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا. سبھی الجھنیں حل ہو گئی تھی. اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، جی چاہ رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے. ساری روشنیاں گل کر کے ان لوگوں کے منہ نوچ لے، بیچ بازار میں کھڑا کر کے ان کی اگلی پچھلی ساری نسلوں کو گالیاں دے. آخر کیا سمجھ کر یہ کھیل کھیلا گیا؟ مہمان وغیرہ سبھی باری باری رخصت ہوتے جا رہے تھے. وہ خود باہر دروازے پہ کھڑا سب کو الوداع کہہ رہا تھا. اس کی بہنیں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر ہارون کے اصرار پہ جانا پڑا. آخر میں بھابھی نوکروں کو ضروری ہدایات دیتی ہوئی اس کے قریب آئیں. ہارون، مجھے لگتا ہے کہ شانزے کو کافی صدمہ ہوا ہے. ہمیں اس کو پہلے سے ہی سب سچ بتا دینا چاہیے تھا. اب نہ جانے وہ اس رشتے کو قبول کرتی بھی ہے کہ نہیں. آپ لوگ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے. اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے. غصہ کرے گی، چیخے چلائے گی، ناراضگی دکھائے گی، اور یہ سب کرنا اس کا حق بھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ یہ حقیقت نہیں بدل سکے گی کہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں. اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتے ہوئے کھل کر ہنسا تھا. بدتمیز کہیں کہ تمہارے دانت نکل رہے ہیں، اندر اس بیچاری پہ نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی. بیچاری؟ اور وہ خدا کا خوف کھائیں، وہ کہاں کی بیچاری ہو گئی؟ پوری ایک نمبر کی آفت ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اندر کیسے جاؤں گا. سوچ رہا ہوں ہیلمٹ پہن کر جاؤں. بھابھی نے ہنستے ہوئے اسے شانے پہ ایک ہاتھ رسید کیا
اور باہر گاڑی کی جانب بڑھ گئی جہاں ان کا بڑا بیٹا گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ ماں کے بیٹھنے کے بعد چمن نے سر باہر نکال کر اسے مخاطب کیا۔ اوکے چاچو، چاچی سے تو سلام تک نہیں لینے دی، بہت ظالم قسم کے شوہر ثابت ہونے والے ہیں۔ میری پیاری چچی کو میری طرف سے بیسٹ آف لک بول دینا، میری ساری ہمدردیاں ان کے لیے ہیں۔ ہارون نے ہنستے ہوئے اسے گھورا۔ میری رعایا میں پتہ بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہلتا، جا کے کوئی میری زوجہ سے ہمدردی جتائے۔ گستاخ لڑکے، فوراً نکلو اور پہنچ کر کال کر دینا۔ اوکے باس، اللہ حافظ۔ چوکیدار کو دروازہ بند کر لینے کا بول کر خود اندر کی جانب بڑھا آیا۔ زری اور ابراہیم وہیں سٹنگ روم میں موجود تھے۔ ہاں تو پارٹنر، کیا صورتحال ہے؟ ابراہیم نے سر ہلاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ہارون مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے آپ کو وارن کیا تھا پر آپ کو ہی شوق چڑھا تھا سرپرائز دینے کا۔ اب اندر جا کر اپنے کمرے کا حشر دیکھ لیں، بڑی بات ہوگی جو آپ پہچان بھی گئے کہ وہ آپ کا ہی کمرہ ہے۔ یار اب اتنا تو نہ ڈراؤ، آخر تمہاری ماں کوئی ناری مخلوق تو نہیں ہے، تو انسان ہی۔ اب مجھے کھا تھوڑا جائے گی۔ کیا خیال ہے اندر اس کے پاس چلیں؟ ہاں کیوں نہیں، پر جانے سے پہلے مجھے کسی آس پڑوس میں بسنے والے ڈاکٹر یا نرس کا نمبر ضرور نوٹ کروا دیں۔ ابراہیم کی بات پہ اس نے فلک شگاف کہا مارا۔ ایک بات میں تم سے ملتے ہی جان گیا تھا کہ تم انتہائی ذہین بچے ہو۔ بہت شکریہ، وہ تو میں ہوں۔ اچھا دادا جی یہ بتاؤ تم دونوں کچھ کھاؤ گے؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ابراہیم کا جواب نفی میں آیا، جبکہ زری نے کوئی جواب دینے کی بجائے دونوں بازو اس کی طرف اٹھا کر گود میں اٹھانے کا مطالبہ کیا، جس پہ ہارون نے فوراً اسے اوپر اٹھا کر اس کے نرم گالوں پہ پیار کیا۔ میرا بچہ تھک گیا ہے، جانی کچھ کھانا ہے؟ نہیں بابا، نینی کرنی ہے۔ اچھا چلو پھر چینج کر لو۔ نہیں بس نینی کرنی ہے۔ زری کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بابا کی جان زیادہ ہی نہیں تھک گئی؟ چلو آؤ ابراہیم، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تم بھی چینج کر کے سو جاؤ، اب باقی کا شو کل صبح دیکھیں گے۔ سٹنگ روم سے نکل کر بڑا سا حال عبور کرتے ہوئے وہ کونے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بتیاں جلائیں، کمرے میں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ زری کا چھوٹا بیڈ ڈارک پنک رنگ کے بستر کے ساتھ سجا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں رکھا سنگل بیڈ تیز اور ہلکے نیلے رنگوں کے کورز کے ساتھ سیٹ تھا۔ ابراہیم ادھر ادھر ڈریسنگ روم میں موجود الماری میں تمہارے کپڑے وغیرہ رکھے ہیں، جلدی سے بدل کر آؤ، میں تم لوگوں کے لیے دودھ منگواتا ہوں۔ ابراہیم سرس بات میں ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے گود میں اٹھائی ہوئی زری کو اس کے بیڈ پہ لٹا کر اس کے جوتے اور پونیاں اتاری۔ زری نیند کی وادیوں میں گھومنا شروع ہو چکی تھی۔ انٹر کام پہ بچوں کے لیے دودھ لانے کا بولا۔ جب تک دودھ آیا ابراہیم واش روم وغیرہ سے فارغ ہو کر بیڈ پہ آ چکا تھا۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے ہارون کو تھماتے ہوئے وہ کہنے لگا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہارون چونکا۔ کیوں نہیں یار، جو مرضی پوچھو۔ وہ اندر الماری میں رکھے اتنے سارے کپڑے کیا صرف میرے ہیں؟ میری جان کوئی شک؟ سوئی ہوئی زری کے منہ میں فیڈر دے کر اس کا بستر درست کرنے کے بعد وہ ابراہیم کے بیڈ کے قریب آیا۔ یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، اس کے علاوہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے فوراً بتانا۔ ابراہیم کو اچھی طرح رضائی سے کور کیا۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ دن کے لیے گاؤں جانا پڑے، پیچھے سے تم نے ممی اور زری کا خیال کرنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ممی کا غصہ اتر جائے گا؟ آئی ہوپ سو۔ اب سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ اس نے ابراہیم کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور لائٹ بند کرنے کے بعد دروازہ بھی بند کرتا باہر ہال میں آ گیا۔ کتنی دیر تک وہیں صوفے پہ بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ ٹائی کھول کر اوپر والا بٹن کھولا، ہاتھ بڑھا کر کارڈ لیس اٹھا کر مطلوبہ نمبر ملایا۔ دوسری جانب بھی جیسے کوئی انتظار میں بیٹھا ہو، پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا گیا تھا، حالانکہ رات کا 1 بج رہا تھا۔ السلام علیکم، آپ یقیناً پریشان ہوں گے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس سے ابھی بات کریں اور ساری صورتحال بتا دیں۔ میں نہیں چاہتا دن چڑھنے پہ کوئی جذباتی فیصلہ کرے، پہلے اسے سچ بتا دیں۔ اسے کمرے میں بیٹھے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آخری دفعہ جو کوئی اس کے پاس آیا تھا وہ ہارون کی بھابھی تھی، جو جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ جا رہی ہیں، اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو بلا جھجک بتا دے، مگر وہ جواب میں سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی، ان کے کسی سوال یا بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بھابھی گئیں تو اس کے بعد غصے کی شدت اور بے بسی کے احساس نے غلبہ کر دیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہوئے واپس مڑی، اپنا سارا زیور اتار کر بیڈ پہ پھینکا، دوپٹے کی پنیں نکال کر وہیں اچھال کر واش روم کا رخ کیا، اچھی طرح دھو کر سارا میک اپ صاف کیا، ٹھنڈے پانی کے 2-4 گھونٹ بھر کر باہر آ گئی، مگر اندر کی آگ ویسے ہی جل رہی تھی۔ ایک نظر سلیقے سے سجے کمرے پہ ڈالی تو احساس ہوا
वहां कोई भी रिवायती किस्म की डेकोरेशन नहीं की गई थी। इतना बड़ा ड्रामा रचाकर हम लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ बना गए ये कमीने लोग। अम्मा अब्बू की क्या हालत होगी जब उन्हें असलियत का इल्म होगा। यकीनन कोई फर्जी भाभी हमारे घर पर भेजी होगी। पर उसको अब्बा के दोस्त का बेटा क्यों कहा? उसने बोल दिया होगा, अम्मा ने शुक्र किया होगा कि चलो कोई शर्तें मानने वाले तो आए। बड़े तरीके से तुमने ये सब किया है हारून बख्त, पर याद रखना जीत तुम्हारी नहीं होगी। हाथ मारकर ड्रेसिंग टेबल पे पड़े कॉस्मेटिक्स फर्श पे ढेर कर दिए। परफ्यूम्स और क्रीम की शीशियां ये सितम बर्दाश्त ना कर पाईं, जबकि हेयर जेल ने सामने दीवार पे भी नक्श छोड़ा। सोफे के सामने वाली टेबल पे पड़ा खूबसूरत ताज़ा गुलाब की कलियों का गुलदस्ता गिलास वाज में सजा हुआ था, जिसे नफरत के साथ खसोट कर बखेरने के बाद वही गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से मेज पे दे मारा। मेज का तो कुछ ना बिगड़ा, पर गुलदान का क्रिस्टल एहतजाजन हर तरफ बिखर गया। काश हारून बख्त भी कोई क्रिस्टल का पीस होता जिसे दीवार में दे मारकर वो यहाँ से चली जाती। मगर रुकूंगी मैं यहाँ अभी भी नहीं, मुझे अब्बू को बताना चाहिए। क्रिस्टल के टुकड़ों से बचती बचाती बेड की दूसरी साइड वाले दराज पे रखे अपने हैंड बैग तक आई। सारा बैग छान मारा, मोबाइल नहीं मिला। फिर याद आया कि वो तो बड़ी आपा ने लिया था, ये कहकर के सुबह ले आऊंगी। अब मुसीबत सुबह होने तक इंतजार करूं या फिर बाहर निकलकर घर की लाइन ढूंढूं। मगर मैं बाहर गई तो कोई ना कोई फर्द टकरा जाएगा, जबकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। दिन निकलने पे ही देखूंगी। वैसे भी इसी वक्त अम्मा लोगों को बताकर क्या परेशान करना, कुछ देर तो वो खुश हो लें। मैं सुबह इस्लामाबाद चली जाऊंगी और मुनासिब तरीके से बता दूंगी, ताकि उन्हें ज्यादा दुख ना हो। कितने आराम से तुमने मुझसे मेरी सबसे बड़ी दौलत छीननी चाहिए है हारून। मैं इसे तुम लोगों से बहुत दूर ले जाऊंगी। उसके बास ने 2 महीने पहले उसे अपनी दुबई वाली ब्रांच में काम करने की ऑफर दी थी, जिसे तब तो उसने रद्द कर दिया था। मगर अब उसका जहन बड़ी तेजी से अगला लायहा अमल तैयार कर रहा था। अपनी सोचों में इस बुरी तरह गर्क थी कि दरवाजे पे होने वाली दस्तक में फौरन न सुन पाई। जब तवज्जो उधर हुई, सिर्फ एक पल को उसके दिल की धड़कन रुकी थी, और वो पल बड़ा मुख्तसिर था। उसने घुटनों से सर उठाकर दरवाजे की सिमत देखा। आंखों से नफरत के शोले निकल रहे थे। उसने दरवाजा खोलने की जहमत गवारा ना की तो बाहर से चाबी लगाकर खोल लिया गया। जब वो एक हाथ में कार्डलेस थामे और दूसरे हाथ से लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ, उसके पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू के भभके उसकी नाक से टकराए तो बेख्तियार ड्रेसिंग टेबल की जानिब नजर उठी। वहां से होती हुई सेंटर टेबल, फिर वहीं सोफे पर गठड़ी बनी बैठी शानजे पर टिक गई। पहली दफा यूं दोनों एक दूसरे के सामने आए थे। वो शानजे की नजरों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देख सकता था, मगर हारून के एहसासात शानजे के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सब्ज फ्राक दुपट्टे के बगैर खूबसूरत सिल्की बाल कमर तक आ रहे थे। चेहरे के तीखे नकुश, बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी बीवी को देख रहा है। और वो ये बात महसूस कर गया था कि वो उसे देखकर चौंकी जरूर थी, मगर घबराई या शर्माई नहीं। उसके चौंकने की वजह भी वो जानता था। हल्के से खांस कर गला साफ किया और फोन शानजे की तरफ बढ़ा दिया, जिसे लेने में शानजे ने कोई दिलचस्पी जाहिर ना की तो उसे बोलना पड़ा। लाइन पे तुम्हारे अब्बू हैं, बात करना चाहते हैं। अब्बू का नाम सुनते ही उसने फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हारून ने फोन उसके हाथ पे रखने की बजाय उसका हाथ थाम लिया। ये वक्त बहुत कीमती है, काश इस वक्त हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ ना होता। एक झटके से उसने अपना हाथ वापस खींचा और फुनकार कर बोली, धोखेबाज आदमी, तुम्हारे इन ओछे हथकंडों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। एक सर्द सी निगाह हारून ने शानजे की आंच देती निगाहों में डाली और ठहरी हुई आवाज में बोला, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं खुद भी इस वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यार क्या था जो मैं रज के खुदगर्ज कमीना बेगैरत सा इंसान होता, ताकि यार कम से कम अपनी शादी वाले रोज तो पेड़ गिनने की बजाय फल खाने से गर्ज रखता। पर इसको अपनी खुश नसीबी जानो या मेरी बदनसीबी कि मैं तुम्हारे खाली जिस्म का नहीं, तुम्हारी रूह और दिल का भी पुजारी हूँ, जिस वजह से हम दोनों को ही तवील सफर तय करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, तुम्हारी नफरत की या कि मेरी नेक नियति की। लो बात करो। फोन को अनहोल्ड करते हुए उसकी गोद में डालकर वहां से चला गया। कमीने को शौक है कि काश वो इससे भी ज्यादा कमीना होता। बड़बड़ाते हुए फोन उठाया तो न जाने कहां कहां छुपकर बैठा पानी खुद ब खुद आंखों से गिरने लगा। अब्बू जी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये कोई और हारून नहीं है अब्बू जिसके साथ आपने मेरी शादी कर दी है। वो हारून बख्त है, वली बख्त का भाई।
ابو جی، ابراہیم کا چچا۔ اس نے زاروں قطار روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ابو کے دل پہ جو بیتنی تھی اس کا سوچ کر اور رونا آ رہا تھا۔ مگر یہ کیا؟ ابو کہنے لگے، شانزے بیٹا پہلے تو یہ رونا بند کرو، تم جیسی بہادر لڑکی اتنی سی چھوٹی بات پر روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ یکدم دھچکا لگا۔ ابو جی، شاید اب تک میری آواز صاف نہیں گئی۔ ابو جی، جہاں میں اس وقت موجود ہوں وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، ابراہیم کا ددھیال ہے۔ ان لوگوں نے ہم سے اپنی اصلیت چھپا کر رکھی ہے۔ ابو، ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ امی تو کہتی تھیں پوری چھان بین کی ہے، لڑکا آپ کے دوست کا بیٹا ہے، پر ابو یہ تو سب الٹ ہو گیا، یہ تو ہمارے دشمنوں کا بیٹا ہے۔ شانزے بس کرو، مزید کچھ کہنے سے پہلے میری بات پورے تحمل سے سنو۔ ہارون نے یا اس کی فیملی نے ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا؟ ہاں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہارون ولی کا بھائی ہے، حتیٰ کہ ابراہیم کو بھی علم ہے۔ اس کے والد اور بہنیں ہارون کی مرضی پہ خود ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھیں۔ ہمارے درمیان جو بھی کوئی غلط فہمی تھی، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے سے گلے شکوے دور ہو گئے۔ انہوں نے تمہارے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور مجھے یہ رشتہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے موزوں لگا۔ تم سے یہ بات اس لیے چھپائی گئی کیونکہ ہم سب تمہاری جذباتی طبیعت سے واقف ہیں۔ آنسو آنکھوں میں ٹھٹر کر رک گئے، زبان خاموش ہو گئی، جبکہ ابو کہہ رہے تھے، ہارون نے ایئرپورٹ پہ ہی ابراہیم کو پہچان لیا تھا۔ جب تم نے اس کی بیٹی کی نیپی بدلی تھی وہ یہ سب مجھے بتا چکا ہے۔ وہ ادھر گھر پہ ابراہیم سے ملنے کو آیا تھا، مگر میں نے اسے بتا دیا کہ ابراہیم تمہارا بیٹا اور تم کبھی بھی اسے ہارون سے ملنے کی اجازت نہیں دو گی۔ آپ نے اسے یہ بتایا اور اگلا کام اس نے یہ کیا کہ آپ کے سامنے میرا پرپوزل رکھ دیا، جسے آپ لوگوں نے شکریہ نوازش بول کر قبول کر لیا۔ ابو جی، آپ ایک ایسے انسان کی باتوں میں آ گئی جس نے اتنے سالوں بعد اے بی کو دیکھا تو اس سے ملنے کا خیال آیا۔ یہ آدمی اس سے پہلے کہاں تھا؟ میں اس کی ساری مکاری سمجھ گئی ہوں ابو جی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کو بیوی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جھوٹی کہانی بنائی اور آپ نے یقین کر لیا۔ میری چھٹی حص پہلے ہی اشارے کر رہی تھی کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، مگر میں آپ پہ یقین کر کے ماری گئی۔ وہ صرف مجھ سے ابراہیم چھیننا چاہتا ہے، جب سیدھی طرح مشکل نظر آیا تو یہ کھیل رچا لیا۔ ابو جی، مجھے تو دھوکہ اس شخص کی بجائے آپ لوگوں نے دیا ہے۔ سچائی آپ نے چھپائی ہے۔ آپ نے یہ کیوں نہ سوچا ابو جی، میں شانزے ہوں، کاٹ کا الو نہیں۔ میں اس آدمی کو ناپسند کرتی ہوں، اس کے خاندان کو ناپسند کرتی ہوں، اور میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی بات ابھی جاری تھی، دوسری جانب سے امی کی کڑک دار آواز گونجی، شانزے یہ مت بھولو کہ ابراہیم تمہارا نہیں، سمن اور ولی کا بیٹا ہے۔ مخدوم خاندان کا خون ہے، جتنا حق اس پہ تمہارا ہے اس سے دگنا حق ہارون رکھتا ہے۔ ماں کے الفاظ پتھر کی طرح اس کے دل پہ لگے تھے، کوئی صدمے سا صدمہ ہوا تھا۔ آپ ہارون کو میرے مقابلے پہ لا رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ کتنی راتیں میں اس کے لیے جاگی ہوں؟ اماں، وہ بیمار ہوتا تھا تو مجھے دنیا بھول جاتی، وہ میری اولاد ہے۔ اماں، میری سمن کی نشانی ہے۔ اماں، وہ صرف 1 ماہ کا تھا جب میری گود میں آیا تھا، میرے ہاتھوں میں اس نے چلنا شروع کیا تھا اماں، اور جب لڑکھڑا کر گرتا تھا تو اس کو گود میں لینے کے لیے آپ کا ہارون نہیں آتا تھا۔ اس کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ابراہیم نے سب سے پہلے کس کا نام لے کر مخاطب کیا تھا، اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ابراہیم پر میرے برابر حق ہے، تو آپ غلط ہیں۔ اس آدمی کا میرے بچے پہ کوئی حق نہیں ہے۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہارون شانزے کا ادا کیا ہر لفظ سن رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی کی چادر گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب آپ نے پھر اسے اسی خاندان میں پھینک دیا جہاں سے اس کی ماں کو اذیتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ اماں، کاش آپ نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی سوچا ہوتا۔ کیا آپ مجھے جانتی نہیں ہیں؟ آپ کو کیسے لگا کہ میں ان لوگوں کے درمیان آ کر بسوں گی جنہوں نے میری بہن کو نہ قبول کیا، اس کو بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اس آدمی کی ماں نے تو سمن کو اپنی بہو تک تسلیم نہیں کیا تھا، پھر اس کی بہن کو اپنے دوسرے بیٹے کے لیے کیوں بیاہ لائی؟ اماں، سمن تو بڑی نازک تھی، بہت بھولی، اس نے تو باہر کی دنیا دیکھی ہی نہ تھی۔ اگر یہ لوگ اس کو یوں بد کردار بول سکتے ہیں تو وہاں آپ کی یہ بیٹی تو عرصے سے اکیلی رہتی آ رہی ہے، میڈیا میں کام کرتی ہے۔ اب بتائیں مجھے کیا کچھ نہیں سننا پڑے گا؟ جو اذیت ان لوگوں کی وجہ سے ولی بھائی اور سمن کو برداشت کرنی پڑی، اس کے لیے میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سمن کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس خاندان کی بہو بنی، اور اس دفعہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کی بہو میں بنی ہوں۔ میں یہ نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں، کہتے ہیں اس ہارون کو جس تیزی سے نکاح ہوا ہے اسی سپیڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق۔ خبردار شانزے، خبردار! اماں کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ شانزے، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم ضدی اور ہٹ درم ہو تو میں بھی تمہاری ماں ہوں۔
اگر اس دفعہ تم نے اپنی کسی فلسفی یا جذباتی پن کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی تو اسی دن خود کو ختم کر لوں گی. میرا مری کا بھی منہ دیکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. تم جتنی منہ پھٹ اور بدتمیز ہو میں اچھی طرح جانتی ہوں. وہ تو اس بچے کی شرافت ہے جو تمہارے خیالات جان لینے کے بعد بھی تمہیں بیاہنے آ گیا، ورنہ اب تک جتنے بھی لوگ تمہارے لیے آئے سبھی تم نے بھگا دیے. اگر ماں عزیز ہے تو دعا کرو کہ ہارون تمہیں بسا لے. ساتھ ہی فون بے جان ہو گیا. ہمیشہ سے بلیک میل کرتی آئی ہے، مجال ہے جو کبھی یہ حربہ چھوڑ دے. ہارون کیا مجھے بسائے گا بلکہ اس کے ساتھ میری جوتی بستی ہے. غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کارڈ لیس کو دور اچھال دیا. سر میں شدید درد جاگ اٹھا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. کتنی ہی دیر تک ہارون بت بنا اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا. اس نے نہیں سوچا تھا کہ شان سے اس حد تک نفرت رکھتی ہے. وہ نڈر اور منہ پھٹ بھی حد سے زیادہ تھی. کچھ طے کرنے کے بعد اپنی جیب میں گاڑی کی چابی کو ٹٹولتے ہوئے اس کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے قدم باہر کی طرف بڑھ گئے، اور جب چوکیدار کو ضروری ہدایات کرنے کے بعد اس کی گاڑی گیٹ سے نکلی تو گھر کے دونوں نوکر نیند سے بھری آنکھیں ملتے ہوئے پچھلی سیٹ پہ موجود تھے. صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ہی کہیں 4 بجے اس کی آنکھ لگ گئی تو دنیا کا کوئی ہوش نہ رہا. اس وقت بھی بے ترتیبی سے صوفے پہ سوئی ہوئی تھی. جب اپنے چہرے پہ نرم لمس کا احساس ہوا مگر نیند بڑی گہری تھی. پھر یوں لگا جیسے کوئی رو رہا ہو. ساتھ اس کے چہرے کو تھپتھپایا، بڑی دقت سے ایک آنکھ کھول کر جائزہ لیا. سنہری گھنگریالے بال، سرخ و سفید چہرہ، گلابی لب، نیلی آنکھیں اور ان میں ٹھہرا ڈھیر سا پانی. اس کی آنکھ دوبارہ بند ہوئی. ذہن تھوڑا بیدار ہوا، کڑی سے کڑی ملائی تو سونے سے پہلے کمرے کے فرش پہ بکھرا کانچ اور پھر کانچ جیسی آنکھوں میں رکا پانی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. اس کے سر کی طرف صوفے کے پاس زری کھڑی تھی. مسئلہ سا سفید نیٹ کا خوبصورت فراق سینے کے ساتھ ٹیڈی بیئر لگائے خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی. 1-2 سیکنڈ زری کو دیکھتی رہی، پھر جلدی سے جھک کر اسے صوفے پہ بٹھا لیا. اسی تیزی سے اس کے پیروں کو باری باری دیکھ کر ٹٹولا. کچھ نظر نہ آیا تو آخر پوچھ ہی لیا. کیا کانچ لگا ہے؟ زری نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. کانچ نہیں لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ اب وہ اور بھی حیران تھے اور زری گود میں بیٹھی تھی. مجھے شیشی آیا ہے. او اچھا، تم پیمپر نہیں لگاتی ہو؟ نہیں، آخری دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تم نے پیمپر لگایا ہوا تھا. زری ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی. نیور مائنڈ، چلو آؤ بات لے چلتی ہوں. ساتھ ہی زری کے آنسو رک گئے. وہ خود سے ہی صوفے سے نیچے اترنے کے چکر میں تھی مگر شانزے نے اسے اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی. تھوڑی حیرت بھی ہوئی. اچھا خاصا دن نکلا ہوا ہونے کے باوجود سارے گھر پہ خاموشی کا راج تھا. حال کمرے کی لائٹ تو جل رہی تھی پر کسی قسم کی کوئی چہل پہل نہ تھی. تعجب بھری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر زری کو دیکھا. بات کس طرف ہے؟ زری نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا تو وہ اسی طرف آ گئی. باتھ روم کے دروازے پہ زری کو نیچے اتارنا چاہا پر یہ بھی عجب معاملہ. بچی نیچے اترنے کی بجائے اسی کے ساتھ چمٹے جا رہی تھی. اترو بھائی، شیشی نہیں کرنا. میرا جوتا نہیں ہے. اس کے جواب پہ وہ بڑی خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی. ایک 2.5-3 سالہ بچی باتھ روم میں قدم نہیں رکھ رہی تھی کیونکہ اس نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا. جوتا کدھر ہے؟ میرے کمرے میں. اچھا، اور تمہارا کمرہ کدھر ہے؟ وہ ادھر والا. اس نے زری کو ہال کے کارپٹ پر کھڑا کیا اور خود اس کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی. کمرے کا دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر سامنے بیڈ پہ محو خواب ابراہیم پہ پڑی. اس کی رگوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی. آگے بڑھ کر فوراً اس کا ماتھا چومتے ہوئے نیا حکم صادر کیا. ابھی بستر سے نکل کر جلدی سے تیاری پکڑو، ہمیں جانا ہے، اور باہر نکل کر پتا کرو کہ اس گھر کے لوگ کس وقت تک اٹھتے ہیں. ابراہیم نے سستی سے کروٹ بدلتے ہوئے اطلاع کی دی. ممی، اس وقت اس گھر میں ہم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے. ہیں؟ ہاں. ابراہیم سے بہت کچھ پوچھ لینے کی خواہش کو دل میں بسائے زری کا جوتا اٹھا کر باہر نکل آئی جہاں وہ منتظر کھڑی تھی. کموڈ پہ بیٹھنے میں زری کی سہولت کے لیے وہاں پہ ایک سٹول رکھا گیا تھا. زری نے ہاتھ دھوئے، دانت برش کیے، منہ ہو کر خود ہی تولیے سے چہرہ صاف کرنے کے بعد حیران کھڑی شانزے کی طرف توجہ کی. میرے بابا کدھر ہیں؟ کون بابا؟ اچھا، اپنے دادا کا پوچھ رہی ہو؟ شانزے کی باتوں اس نے دوبارہ سر کو نفی میں جنبش دی. دادا جان تو میرے بابا جانی نہیں ہے، وہ تو بابا جان کے بابا ہیں. بھائی تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ زری نے شانزے کو ایسے دیکھا جیسے کوئی خلائی مخلوق رستہ بھول آئی ہو. میرے بابا کا نام ہارون بخت ہے. او تو تم اس لنگور کی بیٹی ہو. اس کے کمرے میں دیکھو، ادھر ہی کہیں ہوگا. نہیں ہے، کیونکہ ان کے کمرے میں تو آپ سو رہی تھی. تو کسی اور کمرے میں ہوگا. زری دوبارہ رونے کے لیے پر تولتے ہوئے بولی.
کہیں بھی نہیں ہے، میں نے سب کمروں میں دیکھ لیا ہے۔ رونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہیں کہیں ہوگا، آ جاتا ہے۔ زری اس کی بات پہ کان دھرے بغیر بولی، نہ بابا ادھر ہے نہ بڑی امی، اب مجھے فیڈر کون بنا کر دے گا؟ بے اختیار سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ تمہیں فیڈر بنا کر دیتا ہے؟ ہاں، فخر سے سر اس بات میں زور زور سے ہلایا۔ خیر اتنی چھوٹی سی بات پہ رو مت، میں تمہیں تمہاری بوتل بنا دیتی ہوں۔ آؤ مجھے بتاؤ کچن کس طرف ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کچن کدھر ہے؟ نہیں، پر کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ نہ تو یہ میرا گھر ہے نہ میں ادھر رہتی ہوں، تو کیسے علم ہوگا کہ کچن کس جگہ پایا جاتا ہے؟ چلو بتاؤ کچن کدھر ہے، تاکہ فیڈر بنانے کے بعد تمہارے باپ کو ڈھونڈ کر تمہیں اس کے حوالے کروں، پھر ہم نے جانا ہے۔ اس کی بات پہ فوراً سوال آیا، کہاں جانا ہے؟ زری کا کچن تک گائیڈ کرنے کا کوئی پروگرام نہ دیکھ کر وہ خود ہی آگے بڑھی۔ ایک دروازہ کھولا، وہ اسٹور کا نکلا، دوسرا کھولا تو لانڈری تھی، اس سے اگلا شکر ہے کہ کچن ہی تھا۔ بتی جلنے پر صاف ستھرا کچن نظر کے سامنے تھا۔ ٹھنڈا پڑا چولہا اس بات کا ثبوت تھا کہ دن چڑھنے کے بعد سے کوئی زی روح نے قدم نہیں رکھے۔ ایک طرف شیلف پہ ہی 2-3 فیڈرز رکھے تھے، دودھ بھی ابلا رکھا مل گیا۔ فیڈر بنا کر زری کے حوالے کیا، جسے بغیر شکریہ کے تھام کر وہ باہر نکلی اور ہال کے صوفے پہ بڑی آرام سکون سے لیٹ کر دودھ پینے لگی۔ ہال کی سامنے والی دیوار پہ ہی لٹکتی گھڑی اس وقت صبح کے 8:30 ہو رہے تھے۔ شانزے واپس اسی کمرے میں آئی جہاں رات گزاری تھی۔ احتیاط سے پیر رکھتے ہوئے جا کر اپنے جوتے تک رسائی کی، پہننے کے بعد بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اوڑھنے کے بعد واپس باہر آ گئی۔ ابراہیم تم ابھی تک اٹھے کیوں نہیں؟ اٹھو فوراً، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آئے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ آنکھیں ملتے ہوئے ابراہیم نے حیرت و تشویش سے ماں کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ شانزے نے ایک لمحے کو نظر چرائی۔ اپنے گھر واپس جانا ہے۔ مگر نانا نے تو کہا تھا کہ اب یہی ہمارا گھر ہے۔ میں نہیں جاننا چاہتی کہ نانا نے کیا کہا تھا۔ کیا نہیں، تم وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ مگر ممی، ایبی فار گاڈ سیک نو مور کوسچنز، صرف یہ بتا دیں لاہور جا رہے ہیں یا اسلام آباد؟ اور کیا ہارون چچا کو علم ہے؟ وہ جو ابراہیم کو پکڑ کر کھینچ رہی تھی، بازو پہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ تمہارا چچا ہے؟ انہوں نے خود بتایا تھا، پھر میں نے نانا جی سے بھی پوچھا تھا، اور ممی ہارون چچا نے مجھ سے سوری بھی کیا کہ وہ مجھ سے اتنے سال مل نہیں پائے، جس کا انہیں بہت افسوس ہے۔ شانزے نے بری طرح گھورا اور جب بولی تو آواز کافی اونچی تھی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا چاچا، اس کا افسوس اور ساتھ ہی اس کا سوری بھی۔ مزید کچھ نہیں سنوں گی، کپڑے بدل کر آؤ۔ ابراہیم چپ چاپ باتھ روم کی جانب چلا گیا۔ وہ باہر آئی اور سارے گھر میں آوازیں دی، حتیٰ کہ سرونٹ کوارٹر سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ کوئی ہوتا تو جواب بھی دیتا۔ واپس گھر کے اندر آئی، ہاتھ منہ دھونے کے بعد بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیا۔ ابراہیم بھی تیار ہو کر حال میں آ چکا تھا۔ وہ جو ادھر کو ہی آ رہی تھی، ابراہیم کے لباس کو دیکھ کر چونکی۔ یہ کس کے کپڑے ہیں؟ میرے اپنے ہیں، مگر میں نے تو تمہیں یہ نہیں دلوائے۔ ممی میری تو پوری وارڈروب تیار ہے، جب آپ کا غصہ اتر جائے ضرور دیکھیے گا۔ 2-4 ہزار کے کپڑے دلوا کر کیا احسان کیا؟ تمہاری کروڑوں کی جائیداد اس کے پاس ہے۔ اس کی نفرت بھری بڑبڑاہٹ ابراہیم کوشش کے باوجود سن نہ پایا تو سیدھے پوچھ ہی لیا، ممی کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کل شادی ہوئی اور آج سارا گھر بالکل خالی، نوکر تک غائب۔ کوئی نوکر ہی ہوتا تو وہ زری کو اس کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس پہ بھی دل راضی تو نہیں تھا، مگر کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ زری کو ساتھ لے جاتی ہے اور ولی بھائی کے گوٹ چھوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہی فیصلہ ٹھیک لگا، بجائے اس کے کہ ادھر بیٹھ کر کسی کے آنے کا انتظار کیا جاتا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد اس نے زری کو بھی تیار کیا اور افراتفری میں اپنا چھوٹا سا پرس اٹھا کر گیٹ کی جانب بڑھی۔ زری کی انگلی تھامی ہوئی تھی اور ابراہیم پریشان سا پیچھے آ رہا تھا۔ چوکیدار دروازے کا تالا کھولو۔ بڑے اور چھوٹے دونوں دروازوں پہ تالے لگے ہوئے تھے۔ موٹا تگڑا جسم، باہر کو ابلی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں، کانوں تک جاتی ہوئی لمبی لمبی مونچھیں، سر پر پکڑی، ہاتھ میں 2 نالی آٹومیٹک مشین گن، اور کھڑا یوں ناک کی سیدھ میں کہ دیکھتے ہوئے بالکل اسٹیچو لگ رہا تھا۔ ایک پل کو گردن موڑ کر حکم دینے والی کو دیکھا، پھر بڑے ادب سے عرض گزار ہوا، بیوی مجھے تالا کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں تو اب میں دے رہی ہوں نا حکم، دروازہ کھولو۔ آپ کون ہو اور میں کیوں آپ کے کہنے پہ دروازہ کھولوں، جبکہ مجھے میرے سائیں کا حکم یہ ہے کہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا؟ کیا نام ہے تمہارے سائیں کا؟ چوکیدار نے اپنی گردن مزید اکڑائی۔ میرے سائیں کا نام مخدوم ہارون بخت ہے۔ شانزے نے دانت پیستے ہوئے اسے گھور کر عزت افزائی شروع کی۔
उल्लू के पट्टे, मैं उसी कमीने की बीवी हूँ जिसे तुम अपना साईं कह रहे हो। खोलो दरवाजा। हमारे साईं को दोबारा हमारे सामने गाली ना देना, वरना कुछ भी हो सकता है। उसने बंदूक पे अपनी गिरफ्त मजबूत की, मगर निगाहें शानजे की मुखालिफ सिमत में देखती रहीं। और शानजे पे धमकी असर कर जाती तो वो शानजे ही होती क्या? क्या कहा था उस लंगूर ने, और वो इस वक्त है कहाँ? साइन, मैं समझा नहीं कि आप किसके मुतल्लिक बात कर रही हैं, क्योंकि मेरे मालिकों में किसी का नाम लंगूर नहीं है। सदके जाऊं मैं तुम्हारी मासूमियत के, तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास और भी आसान हरबे है। जो बुजदिल इंसान अपनी बच्ची यहाँ छोड़कर खुद कहीं छुप बैठा है, उसका पूछ रही हूँ। चौकीदार का खून एक दफा फिर उबला, मगर जब्त करते हुए कहा, साईं रात को ही इधर से जा चुके हैं और जाने से पहले बोलकर गया है कि कोई बाहर से आए तो अंदर जाने दिया जाए, फिर सिर्फ आने वाले को ही वापस जाने दिया जाए, और जो लोग घर के अंदर मौजूद हैं वो कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि साईं की इजाजत ना हो। पहले तो शानजे को अपने कानों पे यकीन नहीं आया, फिर सदमे से जो मुंह में आया बोलती चली गई। कह देना उस धोखेबाज कमीने कमजोर इंसान से एक दफा मेरे सामने आ जाए, अगर जिंदा बच गया तो दोबारा कभी ऐसे हुक्म सादिर नहीं कर सकेगा।